بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض اوقات جیل صرف دیواروں، تالوں اور پہرے داروں کا نام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی جیل ایک انسان کے حوصلے کو تولنے کا پیمانہ بن جاتی ہے۔ کبھی یہ دیکھنے کی جگہ بن جاتی ہے کہ کون آدمی مقصد کے لیے آیا تھا اور کون صرف جوش میں آیا تھا۔ اور کبھی جیل ایک ایسی درسگاہ بن جاتی ہے جہاں انسان کو اپنی قوم، اپنے معاشرے، اپنے خاندان اور اپنی زندگی کے اصل سوالات پہلے سے زیادہ صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ حصہ بھی ایسا ہی ہے۔ پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا کہ انگریز حکومت نے حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا، ان سے پوچھ گچھ ہوئی، حکومتی دباؤ بڑھا اور پھر ان کے والد صاحب اور گاؤں دیگر لوگوں کو بھی وہ گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آج کی اس قسط میں ہم گرفتاری کے بعد اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ جیل کی سختیوں کو دیکھتے ہیں، قید سے رہائی پاتے ہیں، پھر دوسری شادی کی تیاری کے دوران دوبارہ گرفتاری کا سامنا کرتے ہیں اور آخر میں رہائی کے بعد دوسری شادی کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ آج ہم کتاب میری زندگی اور جدوجہد کے باب نمبر 5 کے صفحات 87 سے 94 تک کے حصے پر بات کریں گے۔ یہ قسط صرف جیل کی کہانی نہیں ہے، یہ قسط ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو قید میں ٹوٹتا نہیں ہے، رہائی کے بعد بھی مقصد کو نہیں بھولتا، خاندانی زندگی میں بھی اصول کو کبھی نہیں چھوڑتا اور معاشرے، رسم و رواج کو بھی ایک بیدار نظر سے وہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، کتاب میں صفحہ نمبر 87 میں عنوان آتا ہے جیل خانے کی حالت۔ یہ عنوان بظاہر بہت سادہ ہے مگر اس کے اندر اس دور کی پوری تلخی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس حصے میں اس زمانے کے جیل خانے کا ماحول بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ جیل نہیں تھی جہاں کسی شخص کو چند دن کے لیے بند کر دیا جائے، یہ ایک ایسا نظام تھا جس کا مقصد انسان کو صرف جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر بھی دبانا تھا۔ صفحہ نمبر 87 کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جیل کا نام ہی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا وہ کر دیتا تھا۔ قیدی کو معاشرے میں عزت کا دار انسان نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ایک ایسا انسان سمجھا جاتا تھا جس سے وہ دور رہا جائے۔ جیل کی سختی، قیدیوں کے ساتھ رویہ، کھانے پینے کا انتظام، مشقت اور قید کا ماحول، یہ سب انسان کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھا۔ ناظرین، یہیں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قید انسان کو توڑتی ہے یا قید انسان کو پہچان دیتی ہے؟ عام آدمی کے لیے جیل ذلت بن سکتی ہے مگر بڑے مقصد کے لیے قید ہونے والے انسان کے لیے جیل گواہی بن جاتی ہے۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی جیل صرف سزا نہیں تھی، یہ ان کے لیے اپنی قوم کے درد کو قریب سے دیکھنے کی جگہ تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ طاقتور حکومت انسان کو کس طرح ایک نمبر، ایک قیدی، ایک حکم کا پابند اور ایک با اختیار وجود بنا دیتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہی جگہ اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ کچھ لوگ جیل میں جا کر صرف اپنے دکھ کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ جیل میں جا کر پوری قوم کا دکھ وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی تکلیف کو بھی قوم کی تکلیف کے ساتھ وہ جوڑ کر دیکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 88 میں بھی جیل کے اس ماحول کا تسلسل سامنے آتا ہے۔ یہاں قید کی سختی، جیل کے اندر کا نظام اور انسان کے وقار پر پڑنے والا اثر زیادہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ جیل کا مقصد صرف قانون کی سزا نہیں تھا بلکہ انسان کے اندر خوف وہ بٹھانا بھی تھا۔ ناظرین، غلامی کے دور میں جیل ایک سیاسی ہتھیار تھی۔ جو بولے اسے جیل میں ڈال دو، جو قوم کو جگائے اسے جیل میں ڈال دو، جو ظلم کو ظلم کہے اسے جیل میں ڈال دو اور پھر باقی لوگوں کو یہ پیغام دو کہ دیکھو، جو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اس کا انجام یہی ہوگا۔ لیکن انگریز حکومت ایک بات نہیں سمجھ رہی تھی، جیل ہر انسان کو خاموش نہیں کرتی، کبھی کبھی جیل انسان کی آواز کو اور بلند کر دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 79 تک آتے آتے جیل کا یہ تجربہ صرف جسمانی قید نہیں رہتا بلکہ ایک فکری تجربہ بن جاتا ہے۔ یہاں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ بات اور واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی عزت، اپنے حق، اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہونا چاہتی ہے تو اسے جیل، دباؤ، تضییق اور قربانی کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ ناظرین، آزادی کا راستہ کبھی آرام کا راستہ نہیں ہوتا
جو قوم صرف آسانی چاہتی ہے وہ آزادی کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جو قوم صرف شکایت کرتی ہے مگر قربانی نہیں دیتی وہ تاریخ نہیں بدل سکتی۔ اور جو رہنما صرف تقریر کرتا ہے مگر جیل، دباؤ اور نقصان برداشت نہیں کرتا وہ قوم کے دل میں دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہی تھا کہ وہ صرف بولتے نہیں تھے، برداشت بھی کرتے تھے۔ صرف قوم کو کہتے نہیں تھے، خود بھی اس راستے پر چلتے تھے۔ صرف ظلم کی شکایت نہیں کرتے، ظلم کے سامنے کڑے بھی ہوتے تھے۔ یہاں قرآن کریم کی یہ آیت نہایت موضوع محسوس ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہاں صبر کا مطلب کمزوری نہیں ہے، یہ وہ صبر ہے جو ظلم کو قبول نہیں کرتا بلکہ حق کے راستے میں ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر کتاب میں صفحہ نمبر 90 پر ایک نیا عنوان آتا ہے، قید سے رہائی۔ ناظرین، رہائی کا لفظ سنتے ہی دل میں ایک سکون آتا ہے، مگر حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں رہائی ہمیشہ آرام کا نام نہیں تھی۔ ان کے لیے قید سے نکلنا صرف گھر واپس آنا نہیں تھا بلکہ ایک نئے امتحان میں داخل ہونا تھا۔ صفحہ نمبر 90 کے اس حصے میں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی رہائی کا ذکر کرتے ہیں۔ قید کے بعد ایک انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ سوچتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب خاموش رہنا چاہیے، اب اپنی جان، اپنی خاندان اور اپنے گھر کو پہچاننا چاہیے، یا پھر وہ قید سے نکل کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دوسری کیفیت پیدا ہوئی۔ قید انہیں کمزور نہیں کرتی بلکہ انہیں حقیقت کے اور قریب کر دیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انگریز حکومت ایک ایسے نظام کا نام ہے جو ہر بیدار آواز سے ڈرتا ہے، اور اگر قوم کو واقعی بدلنا ہے تو اس راستے میں قید، نگرانی، دباؤ اور قربانی بار بار آئیں گے۔ ناظرین، یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی ہے، وہ قید سے صرف باہر نہیں آتا، وہ قید سے سبق لے کر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 90 پر ہی آگے ایک اور اہم عنوان آتا ہے، دوسری شادی کی تیاری اور دوبارہ گرفتاری۔ یہ عنوان اس قصے کا دوسرا بڑا موڑ ہے۔ اب کہانی صرف جیل اور سیاست تک محدود نہیں رہتی، اب حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی اور خاندانی زندگی بھی اس تاریخی سفر کا حصہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بڑے انسان بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے گھر بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، ان کے رشتے بھی ہوتے ہیں، ان کے ذاتی دکھ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے بھی وہی معاشرتی سوالات آتے ہیں جو عام انسانوں کے سامنے آتے ہیں۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ خاندانی زندگی کے فیصلے موجود تھے۔ دوسری شادی کی تیاری کا معاملہ سامنے آتا ہے، مگر اس کے ساتھ دوبارہ گرفتاری کا واقعہ بھی جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے۔ یہاں زندگی کا ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے، ایک طرف گھر کا معاملہ، دوسری طرف حکومت کا دباؤ ہے، ایک طرف خاندان کی خواہش ہے جبکہ دوسری طرف انگریز کی نگرانی ہے۔ ایک طرف انسان اپنی ذاتی زندگی کو سنبھالنا چاہتا ہے، دوسری طرف سیاست اس کے دروازے پر دوبارہ دستک دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 91 میں اسی دوبارہ گرفتاری کا ماحول جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے۔ یہاں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر حکومتی مشینری، پولیس، سوالات اور شک کے ماحول کے جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ایک انسان ابھی قید سے نکلتا ہی نہیں، گھر والے چاہتے ہیں کہ زندگی کسی حد تک معمول پر آئے، خاندان کے فیصلے سامنے آتے ہیں مگر حکومت پھر اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ یہ صرف حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش نہیں تھی، یہ اس دور کی سیاسی فضا کا عکس تھا۔ انگریز حکومت ایک ایسے شخص کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جو عوام کے دل میں جگہ بنا رہا تھا، جو قوم کو تعلیم اور اصلاح کی طرف بلا رہا تھا، اور جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ ناظرین، ظالم نظام صرف آپ کے نعرے سے نہیں ڈرتا، وہ آپ کے کردار سے ڈرتا ہے، وہ آپ کے اثر سے ڈرتا ہے، وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں آپ کے بعد اور لوگ بھی اٹھ نہ کھڑے ہو۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا اصل خطرہ یہی تھا، وہ اکیلے نہیں رہ رہے تھے، وہ ایک سوچ پیدا کر رہے تھے، اور سوچ جب قوم کے اندر داخل ہو جائے تو پھر سلطنتیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہمیں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی سمجھ آتا ہے۔ ان کی جدوجہد صرف باہر کی دنیا سے نہیں تھی،
انہیں اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے رسم و رواج اور اپنی قوم کی سوچ کے اندر بھی کام کرنا تھا۔ ایک طرف انگریز تو تھا، لیکن دوسری طرف معاشرتی کمزوریاں بھی تھی۔ ایک طرف جیل تو تھی، لیکن دوسری طرف قوم کے اندر جہالت، خوف اور رسم پرستی بھی تھی۔ اور حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ دونوں موازوں کو سمجھ رہے تھے۔ پھر کتاب میں صفحہ نمبر 92 پر عنوان آتا ہے رہائی اور دوسری شادی۔ ناظرین، یہ حصہ بہت آسانی سے جو ہے نا وہ ہے، یہاں ہمیں ایک ایسے حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں جو صرف سیاست کے میدان کا کردار نہیں، بلکہ گھر، خاندان، شادی، بچوں اور معاشرتی ذمہ داریوں کے درمیان بھی موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 92 کے اس حصے میں رہائی کے بعد دوسری شادی کا واقعہ سامنے آتا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی صرف سیاسی تحریکوں کا نام نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں ذاتی فیصلے بھی تھے، خاندانی دباؤ بھی تھا، معاشرتی رسمیں بھی تھی، اور ان سب کے درمیان ایک اصولی انسان کا رویہ بھی تھا۔ ناظرین، عام طور پر تاریخ میں بڑے لوگوں کی ذاتی زندگی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم صرف ان کی تقریریں، تحریکیں، گرفتاریاں اور بڑے فیصلے دیکھتے ہیں، مگر اصل زندگی ان چھوٹے فیصلوں میں بھی جو ہے نا دکھائی دیتی ہے جو وہ گھر کے اندر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 93 اور صفحہ نمبر 94 کے مفہوم سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ شادی، رسم رواج اور معاشرتی خرچ کو بھی ایک سنجیدہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ صرف رسم پوری کرنے کے قابل نہیں تھے، ان کی نظر میں زندگی کے معاملات جو ہے نا وہ سادگی، وقار اور مقصد جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے معاشروں میں اکثر شادی صرف دو انسانوں کا رشتہ نہیں رہتی، بلکہ دکھاوے، خرچ، رسم، مقابلے اور لوگوں کو خوش کرنے کا ایک بڑا میدان بن جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کتنا خرچ ہوا، کتنے لوگ آئے، کیسی دعوت ہوئی، کیا رسم ادا ہوئے، کس نے کیا کہا، مگر بہت کم لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا یہ رشتہ عزت، سکون، ذمہ داری اور غیر کا جو ہے نا وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں یہی شعور محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کو صرف سیاسی غلامی سے نہیں، سماجی غلامی سے بھی جو ہے نا وہ آزاد ہونا ہوگا، کیونکہ جو قوم رسموں کی قید میں ہو وہ آزادی کے معنی بھی جو ہے نا وہ پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔ جو قوم دکھاوے میں اپنی طاقت ضائع کرے وہ علم اور اصلاح کے لیے کیا بچائے گی؟ اور جو قوم اپنی زندگی کے اہم فیصلے لوگوں کے خلاف جو ہے نا ان کے خوف سے کرے، وہ ظالم حکومت کے خوف سے کیسے نکلے گی؟ یہاں حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا ایک اور بڑا پہلو سامنے آتا ہے۔ آزادی صرف انگریزوں سے جو ہے نا آزادی نہیں، آزادی خوف سے بھی آزادی ہے، آزادی جہالت سے بھی آزادی ہے، آزادی فضول رسموں سے بھی آزادی ہے۔ آزادی اس بات کا نام ہے کہ انسان حق، عقل، دین اور اخلاق کی بنیاد پر فیصلہ کرے، نہ کہ صرف معاشرے کے دباؤ پر۔ تو ناظرین، صفحات 87 سے 94 تک کا یہ حصہ ہمیں چار بڑی تصویریں دکھاتا ہے۔ پہلی تصویر جیل خانے کی حالت، جہاں حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سختی، جیل کے ماحول اور انسان کے وقار کو کچلنے والے نظام کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بڑی تصویر قید سے رہائی، جہاں قید ختم ہوتی ہے مگر جدوجہد ختم نہیں ہوتی۔ تیسری بڑی تصویر دوسری شادی کی تیاری اور پھر دوبارہ گرفتاری، جہاں ذاتی زندگی اور سیاسی دباؤ ایک ہی وقت میں سامنے آتے ہیں۔ اور چوتھی بڑی تصویر یہاں پر رہائی اور دوسری شادی، جہاں حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک رہنما کی زندگی صرف جلسوں میں نہیں، گھر کے فیصلوں میں نہیں، معاشرتی رویوں میں نہیں اور ذاتی کرداروں میں بھی جو ہے نا وہ پہچانی جاتی ہے۔ ناظرین، اس قسط کا اصل پیغام جو ہے وہ یہ ہے، جیل انسان کو قید تو کر سکتی ہے مگر مقصد کو قید نہیں کر سکتی۔ حکومت جسم کو جو ہے نا وہ تو روک سکتی ہے مگر ضمیر کو نہیں روک سکتی۔ رسمیں انسان پر دباؤ تو ڈال سکتی ہے مگر ایک بیدار انسان جو ہے نا انہیں عقل اور اصول کی نظر سے جو ہے نا وہ دیکھتا ہے۔ اور بڑا رہنما وہی ہوتا ہے جو سیاست، جیل، خاندان، شادی، معاشرے اور قوم ہر جگہ اپنے کردار کو قائم رکھے۔ حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی یہ صفحات ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ان کی جدوجہد صرف انگریز کے خلاف نہیں تھی، وہ انسان کو اندر سے بدلنا جو ہے نا وہ چاہتے تھے۔ وہ قوم کو صرف آزادی کا نعرہ نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ ایک ایسی زندگی دینا چاہتے تھے جس میں علم ہو، وقار ہو، سادگی ہو، خدمت ہو اور اخلاقی طاقت بھی ہو۔ ناظرین، حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کی پوری جدوجہد
اسی اصول کے گرد جو ہے نا وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر قوم کو بدلنا ہے تو صرف حکومت بدلنے سے کام نہیں چلے گا، قوم کو اپنے اندر بھی جو ہے نا وہ تبدیلی لانی ہوگی، اپنے خوف میں تبدیلی، اپنی جہالت میں تبدیلی، اپنی رسموں میں تبدیلی، اپنے کردار میں تبدیلی، اپنے تعلیم میں تبدیلی اور اپنے اجتماعی سوچ میں تبدیلی۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ صفحہ نمبر 87 پر جیل خانہ کی حالت سے شروع ہونے والا یہ سفر صفحہ نمبر 90 پر قید سے رہائی تک جو ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ پھر اسی صفحے پر دوسری شادی کی تیاری اور دوبارہ گرفتاری کا نیا امتحان بھی سامنے آتا ہے، اور پھر صفحہ نمبر 92 پر رہائی اور دوسری شادی کے عنوان کے تحت حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی اور معاشرتی زندگی کا ایک اہم پہلو ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ یہ قسط ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ صرف سیاسی آدمی نہیں تھے، وہ ایک اصلاحی ذہن رکھتے تھے۔ ناظرین، وہ جیل کو بھی جو ہے نا وہ سمجھتے تھے، معاشرے کو بھی وہ سمجھتے تھے، وہ حکومت کے ظلم کو بھی جو ہے نا وہ پہچانتے تھے، اور اپنے قوم کی کمزوریوں کو بھی جو ہے نا وہ پہچانتے تھے۔ وہ آزادی بھی چاہتے تھے، مگر ایسی آزادی جو کردار، علم، سادگی اور خدمت کے بغیر جو ہے نا وہ نامکمل ہے۔ مگر ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان جیل کی سختیاں بھی دیکھ لے، رہائی بھی پائے، دوبارہ گرفتاری بھی برداشت کرے، اور پھر اپنی ذاتی زندگی میں بھی جو ہے نا معاشرے کی رسموں اور دباؤ کا سامنا کرے، تو کیا وہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر وہ پہلے سے جو ہے نا وہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے؟ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پختگی آگے چل کر ان کی قوم، ان کی تحریک اور ان کے اصلاحی مشن کو کس طرح جو ہے نا وہ نئی سمت دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور جدوجہد کا یہ تاریخی سفر آپ سے رہ نہ جائے تو ایچ پی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے کیا اہم بات سیکھی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔